کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ آج پتر سوکھا سودا جی کر لو میرا پتر، اے ٹوپی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے، اے داڑھی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے پتر، آج سستا سودا جی کر لو میرے پتر۔ وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت، ہمیں دکھ ہے اس وقت۔ وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانے، اس کی شام رات کو نا بارات تھی، اس نے اپنی کلائی پہ نا گانا پہن رہا، کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے گانا بندھا ہوا تھا، دم کروانے آ گئے۔ میں سفر پہ تھا، فون آیا جی پتہ نہیں مینوں کی ہو گیا، تو کتنے ہو؟ میں پتر نہ آنڈیا دن تے پہنچ گیا۔ وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا، گاڑی کھڑی کی، اس کو اندر لے گیا، دم شام کیا۔ اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نا گانا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا میں یار ایڈا تیرا قد دے جوان آدمی نہیں، اے کی تو گانا بنے نا، اے پھڑ کلاس نہ حضرت جی اے نہ لوائیو بڑا کام خراب ہو جائے۔ میں کیا ہوں یہ میرے تیل تے بنے ہیں تے اے راتی دولہا جدوں میں بننا تے میری بھیناں نے لانا گانا، حضرت جی گانا نہ لوائیے کوئی۔ میں حضرت جی ڈوب میں نے کہا چلیا انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا، اور مصطفیٰ کی سنت تجھے بڑی انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنی عزیز ہو گیا، کیا ہو جائے گا گانا؟ کدھر ہے گانا لکھا ہوا؟ کس آیت میں گانا ہے؟ کس حدیث میں گانا ہے؟ انڈیا سے لیا ہوا گانا تمہیں اتنا ہی عزیز ہو گئے ہیں؟ جو مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور پہ، جو صدیق اکبر کے چہرہ انور پہ، جو عمر فاروق کے چہرہ انور پہ، جو عثمان غنی کے چہرہ انور پہ، جو مولا مشکل کشا کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسین کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسن کے چہرہ پاک، وہ تجھے اوکھی لگ رہی ہے؟ اچھا چلو جی آپس میں بیٹھے، سچ بتانا مجھے ذرا، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنے کے علاوہ اور تو نہیں کچھ؟ آپس میں بیٹھے ہیں جی، کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا دیتا، قاری صاحب کو میں کہتا ہوں کر صاحب تھوڑی دیر کیمرہ بند کر چھوڑی، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، کوئی ہے تو لو جی میں بیٹھا ہوں اٹھ کے بولو، مجھے شدید بخار ہے، میں نہیں آپ کی خوشامد کرنے آیا کہ میں کہا جی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے۔ بھائی سارا کچھ ہی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، سارا تو دور رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ ہاں جی میاں جی 2020 میں اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگے ہیں میرا جسم میری مرضی، ٹھیک پھر کیوں ہو گیا؟ 2021 14 اگست مینار پاکستان پہ تماشا لگا ہے، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ جو بھی ہے کام تو غلطی ہوا ہے نا، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ کام تو غلطی ہوا ہے، پھر میں کس طرح کہوں سب کچھ ٹھیک ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں پتر حج بند پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر جی صرف 60,000 بندے حج کر رہے ہیں، اور ادھر جناب ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، 2.5 لاکھ بندے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی نہیں ہے سعودیہ کو پوچھنے والا ہیں؟ آج کوئی نہیں سعودیہ کو پوچھنے والا، وہ تو ماما لگتا ہے بند کرنے کا؟ کیا تیرے پاس بند کرنے کی اتھارٹی ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تیرا تو گھر ہی نہیں ہے، کیوں تو نے اس کو بند کیا؟ وہ گیا وفد اسے پوچھنے، او بھائی ہمیں اتنا تو بتا، یہ کرونا کو اتنے تگڑا ہو گیا ہے، اس کا زور فٹ بال کے گراؤنڈ پہ نہیں چلتا، اگر چلتا ہے تو مطاف میں چلتا ہے۔ یہ کرونا اتنی طاقتور ہو گیا ہے، اس کا زور یورپ کے بازاروں میں، یورپ کے ہوٹلوں میں، یورپ کے کلبوں میں، یورپ کے بار کلبوں میں، یورپ کے جناب جہاں جوئے کھیلے جاتے ہیں وہاں نہیں چلتا۔ اس کا زور جو ہے یہ صفا مروہ پہ چلتا ہے، مقام ابراہیم پہ چلتا ہے، منا میں چلتا ہے، مزدلفہ میں چلتا ہے، عرفات میں چلتا ہے، اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے، اس کا زور جنت البقیع میں چلتا ہے، اس کا زور قباء شریف میں چلتا ہے، اس کا زور میدان احد میں چلتا ہے۔ لیکن پوچھنا کس نے؟ آپ نے؟ آپ کو تو حضرت انہوں نے شادیہ نازیہ کے پیچھے لگا دیا، آپ کو تو انہوں نے نیٹ کے پیکج دیے ہوئے رات کے، ساری رات گلاں کرو بیٹھ کے، پوچھنا کس نے؟ کون پوچھے گا جی؟ کس نے؟ ہم یہ جو ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوں، میں کہنا وہ کافر ہو، کہنا میں کافر ہوں، پتہ نہیں مسلمان کون ہے یار، کوئی ناسبی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، لڑو آپس میں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں حضرت حج بند پڑا ہوا، عمرہ بند ہے، کیا نہیں کھلا جی؟ اس کا مجھے نام بتاؤ جو نہیں کھلا ہوا ہیں جی؟ وہ سین حرم حضرت جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، چند بندے وہاں طواف کر رہے ہیں، وہ مسجد نبوی میں معجزہ شریف جس کے سامنے دیوانے کھڑے ہو کے حضور کی برگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، وہاں بندہ کوئی نہیں ہے حضرت جی، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا اس کو یار؟ وہ اٹھو خدا کے بندو، 10 محرم پہ ایک دیگ پکا کے دینا جو فتویٰ دے لو مجھ پہ، ایک دیگ پکا کے، ایک شبیل لگا کے، ایک چاول بانٹ کے، ایک فرنی پکا کے ویلے نہ ہو جاؤ یار، مشن حسین کہاں ہے؟
आज हुसैन के नाने का दीन फिर इतना कमजोर है कि हज बंद पड़ा है, उम्रा बंद पड़ा है, मस्जिद नबवी सोनी है, लेकिन पूछना किसने, कौन पूछेगा? फिर हजरत फिर मुझे मजबूरन शेर पढ़ना ही पड़ेगा, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए, गल्लां बड़ियां नारे बड़े अमल कोई नहीं है। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ैन सीने लाए हैं। हाँ जी, आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी घेसुए दजला फरात। हाँ जी पुत्र, जितने मुंडे बच्चे बैठे हो, खुदा दा वास्ता कोई अमल की गल करो यार, कोई अमल की बात करो यार, बदतर कुर्बानियाँ यार, इस तरह ना करो। आज इस्लाम कमज़ोर हो गया। अच्छा जी, वो कुर्बानी, फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान को देखो जी, जब ये मार्द वजूद में है, अब 50 लाख शहादतें हुई हैं, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, फिर आपका पाकिस्तान बना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, हम खुद मुहाजिर हैं, क्या आपके ख्याल में इंडिया में दिन नहीं चढ़ता? कि इंडिया में गोंगलू नहीं है, कद्दू नहीं है, दरिया नहीं है, नहरें नहीं है, चश्मे नहीं है, खजूरें नहीं है, बादाम नहीं है, छोटा गोश्त नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं है, क्या नहीं है वहाँ? सारा कुछ ही है। पाकिस्तान क्यों लिया गया? इस्लाम का पाकिस्तान। वो सिर्फ इस्लाम के लिए हिजरत करके आए थे। हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा। लेकिन सवाल फिर वही है जी, आज 75 साल हो गए आपके पाकिस्तान को बने इस्लाम के दरे। मैंने अदर जी अपने ख़ानदान में ना, दूर की हमारी एक रिश्तेदार थी, 92 साल उनकी उम्र हुई, फिर वो फोत हुई। उन्होंने भी हिजरत की थी। जब वो हिजरत करके आ रही थी ना, उनके हाथों से उनका बेटा छीन लिया रास्ते में ना, कुछ शहीद हो गए, उनके हाथों से ना उनका बेटा छीन के ले गए। जितनी देर अम्मा जी जिंदा रहीं, उन्होंने कभी घर का दरवाज़ा बंद नहीं था करने दिया। वो अगर जब अम्मा जी ने सोना ना, दरवाज़ा बंद कर देना, अम्मा जी को कहना अम्मा जी हालात नहीं ठीक है जी, जब दरवाज़ा बंद करना, जब अम्मा जी ने रात को पेशाब वगैरह के लिए उठना ना, फिर खोल देना। तो जब कभी कहा जाता ना, अम्मा जी दरवाज़ा ना खुला रहने दिया करो, बंद कर, तो पता क्या कहती थी? हो सकता है मेरा पुत्र आए थे कि बंद दरवाज़ा वेख के वापस ही ना टुर जाए। तो मैं पुत्र 1980 में, 82 में, 84 में, 83 में, 90 में, 92 में, 91 में, 2000, 2001, 2002, 2004 में पैदा हो गए। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुम्हें तो 14 अगस्त एक फ़न के लिए दिन मिल गए। मोटरसाइकिलों के सलेंसर कड्डो, मूँह के झंडे बनाओ, तो सारा दिन सड़कों के वाजे ले लो, तो तुम करते फिरो। तुझे क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुझे क्या पता पाकिस्तान? ये कोई बाबा हो, इसने देखी हो जरा, उससे बैठ के पूछ के पाकिस्तान क्या है। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अर्जी ये सारे आंगे, जिन्हें बच्चे बैठे थे, पुत्र आओ शुरू करिए, किसी ने तो शुरू करना है। आओ अपने पाकिस्तान के लिए शुरू करें। आपके पाकिस्तान को लोड़ है अमल, हजरत अमल। जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, सोनी करके दाढ़ी शरीफ हो। और मैं आपको सच कह रहा हूं पुत्र, इस वक्त का बहुत मुश्किल तरीन जिहाद है। आप इंडिया पे चले जाए ना, एक आपको गोली लगेगी, ठुस खत्म। अगर खुलूस हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन पुत्र, ये वो लड़ाई, आपको रोज लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी, आपको रोज लोगों की जुबानों की तलवारें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सोनी करके रखो। और ना पुत्र की बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह जाऊँ, क्योंकि 12 बज गए हैं। मैं जाते जाते आपको कह जाऊँ, और जिदे लिए तू नहीं रखने हैं। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूँ। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा हूँ पुत्र, जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, ये सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तो तू ही ना वेखे। सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तू ही ना वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना, रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं, जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना, रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमू रखी हैं मद भरियाँ। ठीक है जी। हजरत पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी,
आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कॉर्ड। आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना भला? हजरत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी। प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको एक पीएन रोक रहा है। उस इदारे का सबसे आम आदमी हजरत आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं आप बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया जी। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, अब पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैज साडा। फिर उन्हें की कहना है? जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह दिया, जनाब मुँह साढ़े वाला, सिर साढ़े वाला, हुलिया साढ़े वाला, चेहरा साढ़े वाला, जिन्हों का हुलिया उत्थे जाओ, जिन्हों वाला मुँह है उत्थे जाओ, जिन्हों वाला सिर है उत्थे जाओ। तो फिर मुझे बताओ पुत्र क्या पले रह जाएगा? इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, संगिया एक अख रख लै, एक अख रख लै, एक अख, कल तेरा भी कख रह जाएगा है। सोने करके रखो पुत्र, सोने कर है? अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना, कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी आहले बैत, वो कर गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवा गर गोदे मुबारक में एक जानिब इमाम हुसैन है और एक जानिब आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर आके अर्ज़ करते, महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है, और साथ पैगाम आया है कि एक रख रो एक दे दे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज़ करना, हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा है जब उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते ना, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन कौन थे? अगर कभी रोने की आवाज़ आती तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते, जाके कहना फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। वो हुसैन है, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी आहले बैत। मेहनत करो मेरा पुत्र। जैसे मैंने कहा ना प्यार की बड़ी कमी है। चलो जी एंड उसी पे बस फिर खालिद साहब रही, क्योंकि बड़ा शदीद मौसम है ये। हज़रत माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर नाम आता तो मैं एक एक कर लेता, सारे मेरे सर का ताज है। मैं ना मेरी आप इसको कोताही समझें, मेरा उज़्र कबूल करे, मैं एक एक नाम लेता है। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह मेरा इरादा था इससे पहले क्लोज़ कर दूंगा, लेकिन चलो बात थोड़ी लंबी हो गई। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आँखों के सामने अपने 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं जी, 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं, अली असगर भी देखे, अली अकबर भी देखे, सब देखा। लिखा है जब शाम कूफा दमिश्क होते होते ये काफ़िला मदीना वापस आया, और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आके वो बातें हुई थी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वक्री गल है जी, सऊदीया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने उसको मिसमार कर दिया हुआ है। बस एवं तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना जी, इतना एक कमरा रह गया हुआ, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर है। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हों और आपको रोना ना आए।
ایسے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، چھم چھم برستی ہیں۔ وہ لکھا ہے جی اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا جس میں کو تھوڑا سا مشکل وقت بنا، وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی۔ آپ نے 3 دن اور 3 راتیں پاس رکھا۔ لکھا ہے جب جانے لگا نا تو آپ نے اس کو کثیر رقم بھی عنایت فرمائی۔ تو لکھا تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور آگے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا وہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ تو آگے سے یہ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا خرچہ تو نہ دیتے ہیں۔ آپ نے کمال جواب دیا، بھائی گجرانوالے والے ہو، کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے۔ میں حضرت جی اب بھی وہیں کھڑا ہوں، میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، محبت جتنی پتر سختی کرو گے اتنی تم پہ ہوگی۔ جی بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں کم ہو گئی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں جی۔ اگست گزر گیا، جولائی گزر گیا، بارشیں کوئی نہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں۔ سارے ہی فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں ایسے کھوئے، کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کبھی بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں، کیوں بارشیں نہیں ہو رہی۔ اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں، آپ لکھ لیجئے گا، لیکن پتر یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی، یہ بے موسمی بارش ہوگی۔ بارش کا موسم تھا جولائی۔ میں نے ایک قاری صاحب اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں، 3 اگست 1984 میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہوئی ہیں۔ 7 دن بارش، 5 دن بارش، 4 دن بارش، لیکن حضرت 2021 تک اب یہ حالات ہو چکے ہیں، 4 دن تو دور، حضرت پورا 1 دن بارش پہ جائے تو غنیمت ہے حضرت۔ لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی۔ اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم کس طرح پتہ چلے تو مخلوق تو خوش ہے اور کس طرح پتہ چلے تو مخلوق سے ناراض ہے۔ آگے سے جواب آیا، میرے کلیم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ ہیں، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں۔ عرض کی محبوب مالک کس طرح پتہ چلے ناراض ہے؟ فرمایا کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں باتیں موجود ہیں، بارشاں بھی، حکمران بھی، تو پیسہ۔ پتر اپنی ڈی ایچ کوٹھی بنا لینا تو کوئی نہ بادری ہے، مزہ تو ہی کسی نے بنا کے دے۔ ہاں جی، اپنے ہاتھ میں جی 2 لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری تو نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کے دینا۔ ہاں یہ نہ سمجھنا پتر، تینوں باتیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر بندے نے آ کے نا حافظ صاحب جناب ذرا دعا کریو بارش ہو جائے، اور آپ میں سے شاید سب کو یاد ہے حافظ صاحب دی دعا، جو بابا ہاتھ چکتا ہی تو لگتا ہی بابے نے منا ہی لینا ہے، اتنی عاجزی تھی ان کی دعا میں، لگتا تھا بابے نے منا ہی لینا، نہ انہیں سخت ہو بند ہو جانا جی سارا کچھ جی۔ اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جی، سب کچھ بند ہو جانا جی، نرم ہو، عذر قبول کرو، عذر قبول کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے نیا غلام خریدا تھا، غلطیاں کرتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، کہتے میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے، کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں؟ آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر۔ نرم ہوا پتہ، اسی بڑے ہی سخت ہوں دے دیں، اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچی، ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا۔ علماء بیٹھے ہیں جی، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں، بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سائیں کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ ہمیں پوچھا جاتا ہے، سائیں کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
محلے میں بھرا رہتا 10 سال ہو گئے انہوں نے دتا کوئی نہیں سائیاں کو چھڑے دے محلے سکی بھن رہ گئی 10 سال ہو گیا انہوں کدی ووٹی نہیں دیتی سائیاں کو چھڑے دے یار کیا ہو گیا یار ایسے عزیز ہو گئے نے سائی تن اتنی تمہیں غیر مسلموں پہ پیار آ رہا ہے جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پہ تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا اس لیے پتر دیو سائیاں بھی لیکن جنہوں نے دین دا قرآن کہن ڈے حضور کہن ڈے انہوں نے تو دیو نہ رمو پتر جنید بغدادی جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا اس نے اس کی حضور نائی سے اخلاص پتر سیکھنا کبھی بند نہ کر بندے کے برے دن اسی دن شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں محبوب نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا ہے جس دن بندہ کہتا ہے نا جی میں ہوں مکمل ہو گیا سمجھو کام خراب ہو گیا وہ سیکھنے والے لوگ تھے وہ سیکھا کرتے عرض کی حضور نائی سے اخلاص کس طرح سیکھا فرماتے فقر کا دور تھا بال بڑے بڑے ہوئے تھے کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ پیسے تھے نہیں بال کہاں سے کٹواتا پیسے تھے نہیں بال کہاں سے کٹواتا کہتے میں نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کہتے جب اس نے میری جانب توجہ کی تو میں نے السلام علیکم کہا اور میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں تو آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے کہتے ہیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے آیا اس کو یہ نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں نہیں اس کو اٹھا دیا مجھے کرسی پہ بٹھایا میرا سر چوما بال کاٹتا جائے روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں اب حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا اچھا کبھی اگر اللہ بھی مجھ پہ وقت لایا نا تو میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے حضرت عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے پیسوں کی نا تھیلی تیار کی اور میں لے کے نائی کی دکان پہ گیا بال کاٹ رہا تھا کسی کی میں نے سلام کر کے نا اس کو کہا مجھے پہچانا اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے اس نے کہا ہاں یاد ہے آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی میں نے کہا پھر یہ اس کا بدلہ لے لے تب نہیں تھے آ جائیں ہیں تو رکھ لے اب آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے یا شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تو آپ کو تصور کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں اخلاص ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کسی کو تنگ کر کے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا اور میں گزارش کروں گا پتر کسر کھانی سیکھو کسر کھانی سیکھو جنہوں لبا پتر انہوں کسر کھا کے لبا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جس طرح پتر ہم لینے چلے ہیں نا اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا اس لیے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا ٹھیک ہے اب بس اور میں کہتا ہوں جی شاید بڑی باتیں تو بڑی ہیں جی میرا مطالعہ محدود ہے لیکن کمال ہے جی کمال ہے ٹھیک ہے آپ سارے حضرت انسان ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات ہے اور ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام غزالی کا تعارف کرواؤں کہ وہ کیا تھے بس آپ اتنا جان لیں کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا وہ شخص پھر سوال کرتا ہے حضرت معافی کس وجہ سے ملی اب فرماتے میں لکھ رہا تھا لکھنا چھوڑا قلم کو دوات میں رکھا جب دوبارہ لکھنے کے لیے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی تھی اب فرماتے میں نے اڑایا نہیں میں نے انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے فرماتے اللہ نے صرف اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا ٹھیک ہے اور اس چیز کی اس وقت شدید کمی ہے میں کہنا پاؤں کسی دی دھون تے پیر رکھ کے مجھے لبے لیکن میں لینا ہی لینا ہے اس طرح کسی نے نہیں ملے کبھی اور اقبال نے بڑی کمال بات کہی تھی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ٹھیک ہے پتر پیار کرو یار پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بغض بھی اللہ اور اللہ کے رسول
جو حضور کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں ہے. اب مت سمجھو کہ میں وہ پیارے کلی دی دعوت دین دے نہیں باقی پیار کرنا ہے ٹھیک ہے. اور کیونکہ موسم بھی شدید ہے، خالد اسنین خالد صاحب بھی سونا پڑتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سننا ہے. تو اصل میں آئے وہ مجھ سے پہلے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہے، شدید تیز بخار ہے. لیکن کیونکہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس بندے نے ٹائم لیا ہوتا ہے نا اس کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ آپ لوگ بڑے ڈاڈے ادھر، آپ لوگ پتہ تھوڑے میٹھے ہو، ایڈے ڈاڈے نہ پڑو. عذر کسی کا قبول کر لیا کرو، کسی کا عذر قبول کر لیا کرو. مجھے آج بھی یاد ہے جتنے ہم سخت لوگ ہیں. جس دن میرے والد صاحب کا رات کو بھی سال ہوا نا، اس دن چلو کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پروگرام تھا، تو میں نے ان کو کہا یار والد صاحب کی حالت بہت سخت خراب ہے، میں آ نہیں سکتا ہے. پتہ اس بندے نے مجھے کیا کہا؟ کہتا پھر ایسا کرو اپنے والد صاحب کی ویڈیو بنا کے میں نے بھیجو. اتنے ہم ظالم لوگ ہیں. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل کر اور باتیں سن لو جی سامنے 17 سال ہو گیا محفل کا، اور بھائی کیا سیکھا پھر تم نے 17 سال کی محفل سے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھا ہوں، حیرانگی کی بات یہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے. پھر وہ میری بات مانا کہ واقعی ابو عمار نے بڑا ڈاٹا ہے، جہاں چلے جاؤ واہ واہ، جہاں نہ جاؤ گالیاں. کل ایک پروگرام رہ گیا ادھر جی، وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نہیں کھائی ہے؟ بدلو پتر تھوڑا سا اپنے آپ کو. اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے. تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کپڑے کا دکاندار ہے. خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا. مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. کہتے کوئی بھی نہیں. کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا. کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تصویر بھی کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوں. کہتے میں نے تو راز جاننا تھا. کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا. کہتے اس انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں نے کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کم کہیے تو کر دے ہوگی. میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے. کہتے میں نے کہا جی. کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے. میں بڑا حیران ہوا. وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، کسی نے خود ہی ڈال لی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی. کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیجنا ہے. تو کہتے مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لی ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے. بچے تو اس کے بھی ہیں، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں. پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. آپ جس در پہ جاؤ گے بہت بہت بڑی محفلیں، بڑے بڑے لمبے پروگرام، 2-2 3-3 1.5 گھنٹے کی تقریریں، لیکن محبت پھر بھی کوئی نہیں ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنا ہے تو جنہ مرضی بول، میں بیمار بھی ہاں، میں تھکیا بھی ہاں، گرمی بھی بڑی ہے، تو میں حضرت جھوٹ بولا تو بالکل نہیں آیا کوئی، اور نہ اللہ کبھی بلوائے مجھ سے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، گجرانوالہ والا نوجوان بیٹھے ہیں اور حضرت جی ایویں نہ منڈی لا رہی ہو، ذرا سوچ کے مجھے جواب دئیو.
माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ अपने एहतताम की तरफ रवाना हुए। ठीक है जी, बड़ा शेर पढ़ा गया जी। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी, अब मेरा आपसे सवाल है, गुजरांवाला वालों ज़रा बताओ मुझे, आपने गुजरांवाला के किसी बाज़ार में इस्लाम देखा? किसी पार्क में, किसी महराज हाल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, बल्कि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बेटा तू कभी शीशे के सामने खड़े होकर देख, तुझे खुद पे भी इस्लाम नज़र नहीं आएगा। फिर सवाल ये है कि जी वो इस्लाम जिसके लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज बड़ी दुकानें खुल गई हैं, जैद कुछ कह रहा है, बकर कुछ कह रहा है, मैं ना जैद की सुनूंगा ना मैं बकर की सुनूंगा, मैं तो वही सुनूंगा जो मेरे बड़ों ने कहा है। और हमारे बड़ों ने हमें क्या कहा बताया है, सीखा उत्ते मक्खन पकाना वो डाडा औखा कमे, वो बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे है। लेकिन पुत्र बताओ, सवाल फिर अभी भी वहाँ ही खड़ा है जी, वो इस्लाम किधर है जी? सवाल अब भी वहीं खड़ा है, वो इस्लाम किधर है जी? मेरा पहला सवाल नौजवानों से, आपके चेहरे पे वो इस्लाम क्यों नहीं है जी? आज आपको इतनी मुश्किल लग रहा है ये दाढ़ी रखना जी? अब माशाल्लाह खादिम बिलाल साहब बैठे हैं, नवीद कादरी साहब है, हजरत 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 साहब है, सारे बच्चे बैठे। आज तक आपको कोई बंदा मिला जिसने ये कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल हुण मेरी धौन च पीड़ रही है? मिला कोई? आधा आधा किलो का मोबाइल आप सब ने अपनी जेब में उठाया हुआ है, मेरी भी जेब में इस वक्त। एदा भार नहीं तो एदा भार है, एदा नहीं भार, एदा भार है। किधर है जी इस्लाम? और पुत्र मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, जितने बच्चे बैठे हो, ओए अल्लाह दे बंदे हो, आज बड़ा सस्ता सौदा जो कर लो पुत्र, आज बहुत सस्ता सौदा पुत्र कर लो। औखे सौदे वो कर गए। मौलाना हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था, आप फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए हैं, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। तुझसे किसने बेटा मांगा है? मांगा किसी ने? तुझसे किसने भाई मांगा है? तुझसे किसने भतीजा मांगा है? वो इमाम हुसैन ही थे हज़रत, जिन्होंने मैदान करबला में खड़े होकर एक दिन में 72 कुर्बानियाँ दे दी हैं। तुझसे किसने मांगा है? अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आले बैत है।